السلام علیکم۔ بات ہو رہی ہے سلوشنز کی، تو سب سے پہلے تو ہم چونکہ ایک زرعی ملک ہیں، فی الفور ایک زرعی اصلاحاتی پیکج کی بہت شدید ضرورت ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ جو بڑھتا ہوا ایک سیلاب ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، اور جو ہماری زرعی زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، فی الفور قانون سازی کر کے اس کو روکنا بہت ضروری ہے کہ جو ہماری ایگریکلچرل لینڈ ہے، جو زرعی رقبہ ہے، اس کو کسی بھی طور پر رہائشی یا کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، ورنہ یہ افریط اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہمیں شدید غذائی بحران کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک اصلاحاتی پیکج ناگزیر ہے۔ جو بنجر زمینیں ہیں، جو غیر آباد رقبہ جات ہیں، ان کی ایک مساویانہ تقسیم اور ان لوگوں کو اس کے مالکانہ حقوق دینا بہت از حد ضروری ہے کہ جو لوگ محنت کش ہیں، اور ان کے لیے وہاں ایک بنیادی سہولتوں کا بندوبست کیا جائے، اور کم از کم ایک شمسی توانائی سے چلنے والا ٹیوب ویل ان کو لگا کے دے دیا جائے، اور ان کو اچھے بیج اور کھادیں فراہم کی جائیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ یہ ایسی چیز ہے جو چند مہینوں میں ہماری ضروریات کا مداوع بھی کر سکتی ہے، ہماری ضروریات کو پورا بھی کر سکتی ہے، اور اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ کو بہت بہتر کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اجناس ایسی چیز ہے جس کی دنیا کے ہر ملک کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی ہمیں مارکیٹ کے کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑھتے ہوئے غذائی بحران کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اس میں ہمارے جو انصاف کا نظام ہے، اس میں بھی سب سے بڑی پرابلم میرے نزدیک یہ زمینوں میں اصلاحات کا نہ ہونا ہے۔ ہماری عدالتوں کے سامنے جو 80% جو کیسز ہیں، وہ یہی مشترکہ کھاتہ داران ہیں، جو کسی نے کسی کے ساتھ بس کسی نے سٹے لی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو روکا ہوا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر وہ سارے معاملات مشتمل ہیں، کیونکہ زمینوں کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اب ہمارا سسٹم یہ ہے جو مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ 2002 میں انہوں نے یہ کیا کہ مشترکہ جو کھاتہ دار ہے، کھیوٹ میں سے کوئی بھی پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر ہوگی، اور وہ موقع کے اوپر جو قبضہ حاصل کرے گا تو وہ اس کو درست سمجھا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں کتنا یہ حل طلب معاملہ ہے۔ ایک بندے کے اگر 4 بیگھے زمین ہے اور اس کے 4 ہی بیٹے ہیں، اور چاروں کو موقع کے اوپر 1 بیگھہ زمین ان کو مل جاتی ہے، لیکن اس مشترکہ کھاتے کی وجہ سے ہر بیگھہ زمین میں ان چاروں کے نام بولتے ہیں، 1 کنال چاروں کے نام پہ بولتی ہے۔ آگے اگر فرض کریں ان کے چاروں کے پھر 4 بیٹے ہوں، تو ٹوٹل 16 افراد میں سے اگر کوئی ایک بندہ جو ان کو لیٹیگیشن میں ڈالنا چاہے تو وہ دوسرے 15 کو وہ ٹک کے اپنا کام کرنے نہیں دے گا، وہ ان کو عدالتی معاملات میں وہ بے وجہ ان کو الجھا دے گا۔ اس کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب نے بیریا ٹاؤن، اس طرح ڈی ایچ اے، تو یہ ایک سسٹم تو انٹروڈیوس ہو چکا ہے کہ ایک موقع کے اوپر جو قابضین ہیں ان کی ایک ویریفیکیشن کر کے ہر زمین کو، ہر ٹکڑے کو، چاہے وہ 1 مرلے کا ہے، چاہے وہ 10 مرلے کا ہے، چاہے وہ 10 ایکڑ کا ہے، تو وہ موقع کی مناسبت کے ساتھ ان کو نئے نمبر الاٹ کیے جائیں۔ ہم ایک 100 روپے والا کارڈ موبائل میں ڈالتے ہیں تو کبھی نہیں ہوا کہ اس کے نمبر میں کوئی مسٹیک ہو، کوئی غلطی سے کوئی ایسا کارڈ ہمارے موبائل میں فیڈ ہو جائے جو کسی دوسرے کا ہو۔ اس کے لیے اتنا پرفیکٹ نظام موجود ہے، تو جو کروڑوں کی اور اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، اس کے لیے کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، جس سے ہمارے سارے تنازع جات بھی حل ہو جائیں گے، اور جس میں جس زمین کا مالک ہے اور جو خانگی تقسیم کے مطابق جو بھی اس کے حصے میں آئی ہے وہی زمین اس کے نام ہوگی، وہ کسی بھی فورم پہ جا کے تو اپنی تصدیق کرا سکے گا کہ اس کا میں مالک ہوں، اور وہ بلا وجہ کے جو کیس ہیں، جو تنازع جات ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ زرعی اصلاحات کی طرف ہم توجہ دیں، قانون سازی کریں، اور اس میں آبادی کو، مقامی لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، جو نمبردار ہے، جو اس ہر کھیوٹ میں جو مالکان ہیں، ان میں مین بندوں کو بلا کے، اس طرح کی بھی گورنمنٹ نے یہ سسٹم شروع کیا ہے کہ آن لائن گرداوری کا،
لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کی اور درست کرنے کی اور نئے نمبر الاٹ کرنے کی، نئے کھیوٹ کریٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے. اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے.